بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ تاریخ پاکستان 2 میں ہم نے ابتدا میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور پڑھا۔ بھٹو کے دور کے بعد ہمارا پاکستان کا حکومتی نظام کچھ تبدیل ہوا اور اس نظام کی تبدیلی کے سربراہ جنرل ضیاء الحق بنے۔ یہ دور 1977 سے شروع ہوا اور کم و بیش 11 سال تک یہ حکومت جاری رہی، اور 1988 تک یعنی 1988 تک جنرل ضیاء الحق کا دور رہا۔ یہ دور آغاز کیسے ہوا، ہمیں اس چیز کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں، ان تمام پارٹیوں نے ایک پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار تھی یعنی پیپلز پارٹی، اس کے خلاف مل کر اتحادی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے مل کر اتحاد کر لیا، سارے ایک طرف ہو گئے اور پیپلز پارٹی ایک طرف، تو اس کا نام رکھا گیا پاکستان قومی اتحاد پارٹی۔ اب پاکستان قومی اتحاد جو ہے، اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ مولانا مفتی محمود کی سربراہی میں پہلا الیکشن ہوا۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ اب جب قومی اسمبلی کے انتخابات کون سے ہوتے ہیں؟ MNAs کے انتخابات ہوئے، ان کا الیکشن ہوا، جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے پھر جیت گئی، حکومت ان کی برقرار رہ رہی تھی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا دیا کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، وہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا اس صورت میں انتخابات دوبارہ کروانے چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے 10 مارچ کو ہونے والے جو صوبائی یعنی MPAs کے الیکشن تھے، اس میں بائیکاٹ کر دیا اور اس کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک چلا دی۔ اب جب تمام پارٹیاں، اپوزیشن جو ہے وہ ایک طرف ہوگی، گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرف ہوگی، اپوزیشن میں جتنے لوگ بیٹھے تھے کوئی بھی گورنمنٹ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو حالات روز بروز ابتر ہوتے گئے، خراب ہوتے گئے، ان کے درمیان جو سیاسی لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ اس پر پیپلز پارٹی کے سربراہ، جس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے، اس نے مخالف جتنی بھی اپوزیشن تھی ان کو مذاکرات کا کہہ دیا۔ جب مذاکرات کی دعوت دے دی تو ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ 5 جولائی 1977 کو اس وقت فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بیٹا بتائی تھی کہ مارشل اور لا جو ہے یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، لیکن عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے
کہ جب کسی ملک میں جو اس کی فوج ہوتی ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے، یا ملک میں فوج جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے، اور فوجی حکومت کے مطابق جو ہے وہ پھر عوام کو زندگی گزارنا پڑتی ہے، تو اس وقت ملک کے جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب ضیاء الحق کا دور جو ہے اس میں مختلف قسم کے معاملات ہوتے رہے، 11 سال کے لگ بھگ یہ دورانیہ تھا۔ آخر جنرل ضیاء الحق ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس وقت سینٹ کا جو چیئرمین تھا غلام اسحاق خان، اسے قائم مقام پاکستان کا صدر مقرر کر دیا گیا، یعنی انہوں نے صدر کے عہدے کو سنبھال لیا۔ تو یہاں بیٹا ہمارے چند ایک سوالات کہ جنرل ضیاء الحق کے دور کب شروع ہوا؟ 1977۔ کب شروع ہوا؟ 5 جولائی 1977۔ یہ دور شروع ہونے سے پہلے ملکی حالات کیا تھے؟ تمام جماعتیں ایک طرف تھیں اور برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی ایک طرف تھی۔ تمام جماعتوں نے اتحاد کر کے پاکستان قومی اتحاد کے تحت مفتی محمود کو اپنا سربراہ مقرر کیا اور پیپلز پارٹی کے خلاف یکجا ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس یکجائی کی صورت میں قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی پھر سے جیت گئی۔ انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا اور اس کے بعد ہونے والے صوبائی الیکشن جو تھے ان الیکشنز میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کرتے ہی انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز کر دیا، جس سے ملکی حالات آپس میں بگڑنا شروع ہو گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور کو اختتام پذیر کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اب 1977 سے 1988 کے دوران پہلا جو کام ہوا جس پر بہت زیادہ محنت کی گئی وہ نفاذ اسلام۔ اس دورانیے میں جو سب سے اہم کام ہوا وہ کیا تھا؟ نفاذ اسلام۔ اب بھٹو کا کہنا یہ تھا کہ ملکی صورتحال میں مختلف اصلاحات کی جائیں اور ملک ترقی کی طرف جائے، جبکہ ضیاء الحق کا یہ کہنا تھا کہ ملک جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر عمل کرے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لہذا یہاں پہ اسلامی قوانین رائج کیے جائیں اور ان کے مطابق ملک کو چلایا جائے، تاکہ ہمارے اسلامی ملک ہونے کے ان اصولوں کو اپنانے کے بعد ہم حقیقت میں ایک جمہوری اور اسلامی ملک کہلائیں۔ اب نفاذ اسلام کے چند ایک اہم پہلو، پہلا یہ ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ اب اس نے پہلا کام کیا کیا کہ شریعت کے مطابق عدالتیں قائم کرنے کا سوچا۔ اس نے کہا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک مسلمان قوم ہے، لہذا یہاں شریعت بینچ قائم کیا جائے۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس یعنی ایک حکم کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج اور ایک منصف کی حیثیت شامل کر لیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف
اپیل دائر کر سکتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ اب یہ کیا ہے کہ ان عدالتوں میں سے شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، کیونکہ اس کے ماتحت جتنی بھی چھوٹی چھوٹی عدالتیں تھیں ان کے فیصلوں کے خلاف اگر کوئی اپیل آتی تو وہ اس کو سنتے تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے تھے، اور وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہوتا تھا اس کی اپیل صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا کام شرعی حدود کا نفاذ۔ انہوں نے کہا شریعت کے مطابق اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ کون سی ہیں کہ اسلام نے شراب حرام قرار دی ہے، اسلام نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح جتنے بھی اسلام کے مطابق قوانین پر عمل کرنے کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی تھیں، 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شریعت کے مطابق سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اب شریعت کے مطابق کیا ہے کہ بندہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا آتا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے وہ آدھے پولیس کو دیتا ہے، وہ آزاد پھر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک چور کا ہاتھ حقیقت میں کٹے گا تو کوئی دوسرا آئندہ چوری کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ تیسرا کام کیا کیا، زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اب دیکھیں بیٹا، آپ لوگوں نے زکوٰۃ کے بارے میں تو سنا ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، کہ ایک شخص کے پاس اگر اپنی ضروریات سے بڑھ کر مال و متاع جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو سال گزرنے پر اس پر 2.5%، 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی۔ لیکن عشر کیا ہے؟ عشر کہتے ہیں مال پر جو حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص نے اپنی فصل جو ہے وہ بوئی ہے، اب اس فصل پر اس میں گندم کا یا چاول کی جو بھی فصل ہے اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ 2.5% ہے، لیکن اس کا کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 من گندم آپ کے ایک ایکڑ میں سے نکلی ہے تو اس کا 21واں من جو ہوگا وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اگر اس میں سے 40 من سے اوپر نکلی ہے تو اس کا 42واں، 41واں اور 42واں من جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ مطلب کہ وہ 5% تک ہے، 100 میں سے 5 من جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اب اسی طرح یہ لکھا گیا ہے، اب یہاں پہ 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے مطابق جو چیزیں محدود ہیں۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی، پھر وہ کیا کیا جاتا، بینک سے وہ پیسے لیے جاتے، ہر یونین کونسل میں ایک بندہ نومینیٹ کیا جاتا، اس کے ذمے یہ ہوتا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی یونین کونسل میں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کو یہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ پہنچا دیں۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حدود کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ اب 10% کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ فصلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں بیٹا۔ اب شہر میں رہنے والے بچوں کو اس چیز سے اتنا
واقفیت نہیں ہے، لیکن فصلیں ہوتی ہیں فصل ربیع اور فصل خریف۔ اب جو زکوٰۃ اور عشر ہوتا ہے وہ سال کا ہوتا ہے، لیکن فصل سال میں 2 دفعہ اٹھائی جاتی ہے۔ تو وہ کسان کیا کرتے ہیں، وہ فصل ربیع جب اٹھاتے ہیں تو اس میں سے بھی 5% اور فصل خریف میں سے بھی 5%، کل ملا کے جو ہے وہ 10% بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک سال میں عشر ادا کرتے ہیں، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ چوتھا کام اس نے جو کیا، اس نے کہا سود کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ سود اسلام نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ ہمارا بینکنگ نظام جو ہے وہ اسی معاملے کے تحت چلتا ہے۔ تو 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا اگر 1 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہے، بینک اسے کہتا ہے کہ اگر آپ 1 سال تک ہمیں جو ہے ہم سے یہ بینک سے 1 کروڑ روپیہ آپ یوز نہیں کر رہے تو ہم آپ کو اس پر اتنا انٹرسٹ دیں گے، مطلب اتنا فائدہ دیں گے۔ حالانکہ وہ فائدہ نہیں، وہ کیا ہے، سود ہے۔ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا کہ یہ سود نہیں لیں گے ہم، بلکہ کیا کریں کہ جس شخص کا پیسہ ہے بینک اس پیسے کو انویسٹ کرے۔ انویسٹ کرنے کے بعد اس میں اگر فائدہ آئے تو اس کی ایک خاص ریشو اس کے اونر کو دے دی جائے، اگر اس میں نقصان ہو تو اس کے اونر کو نقصان بھی ہو، کیونکہ اس سے تمام شرائط پہلے طے کر لی جاتی ہیں، اور جب طے شدہ شرائط ہوں گی تو اس کے مطابق کیا ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ اپنے روپے پیسے کو بینک میں اسی اصول کے مطابق رکھے گا۔ اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی پروفٹ اینڈ لاس، پروفٹ لاس جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ بھئی آپ کو آپ کے پیسے کے مطابق پروفٹ بھی ملے گا، اگر لاس ہوگا تو لاس بھی ملے گا۔ 5واں کام اس نے کیا کیا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مطالعہ اور اسلامیات جو ہے، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازم کرا دی۔ اس نے یہ کہا کہ پہلے جو ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، ان دونوں بکس کو آپشنل سبجیکٹ میں رکھا جاتا ہے، جیسے آج کل آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، آپ بایو رکھتے ہیں یا کمپیوٹر رکھتے ہیں، یا اگر کوئی سائنس رکھتا ہے تو فزکس کیمسٹری بایو، فزکس کیمسٹری کمپیوٹر، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی آرٹس رکھتا ہے تو وہ جنرل سائنس رکھ لیتا ہے، جنرل میتھ ہو جاتی ہے، ساتھ ایجوکیشن یا اسلامیات الیکٹیو ہو جاتی ہے، کوئی اور سب۔ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ اسلامیات اور مطالعہ کی جو بک ہے آج ہماری یہ کمپلسری سبجیکٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، پہلے یہ آپشنل ہوتے تھے، لہذا پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا کہ اگر بچے اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھیں گے تو ان میں اسلامی اصول جو ہیں ان کو فروغ ملے گا، وہ سیکھیں گے کہ ہم نے کیا آج تک اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ اس کے بعد اسکولوں میں انہوں نے اگلا کام کیا کیا، تمام اسکولوں میں نماز کا اہتمام کروایا۔ جتنے بھی گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں مساجد بنوا دی گئیں، اور جن بچوں کو ظہر کی نماز کے بعد چھٹی ہوتی تھی تو اسکولوں میں سختی سے نماز پڑھنے پر، یعنی نماز کی پابندی پر سختی کر دی۔
اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ نماز کمیٹیاں بنائی گئیں، جو کہ یہ دیکھتے تھے کہ جناب جن لوگوں نے نماز نہیں ادا کی ان کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آرڈیننس آیا، کیونکہ اسلام سے متعلقہ تھا تو وہ اسلام سے متعلقہ ہی آرڈیننس بناتا گیا۔ احترام رمضان، ساتواں کام اس نے کیا کیا؟ احترام رمضان۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا۔ اس دور میں 500 کی بڑی ویلیو تھی۔ اس سلسلے میں احترام رمضان کا آرڈیننس ہی جاری کر دیا گیا۔ 8واں دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی گئی۔ آج کل ہمارے دینی مدارس کیا ہے؟ چندے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے گورنمنٹ سکول جو ہیں ان کی اساتذہ کی تنخواہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہے۔ جنرل ضیاء نے کیا کیا کہ ان اداروں کی جو سندیں تھیں ان کو بھی درجہ دے دیا گیا اور ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد بھی پہنچانا شروع کر دی، ان کا بجٹ مقرر کر دیا۔ عربی زبان کی تعلیم۔ دیکھیں پہلے ہمارے یہ ہوتا تھا کہ عربی زبان لازمی نہیں تھی، پھر اسکولوں میں 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک، یعنی 6 سے لے کر 8 تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا کام۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی یونیورسٹی میں تمام اصول جو ہیں جو اسلام کے ہیں ان کے مطابق سلیبس اگر پڑھایا جائے گا تو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق اگر ہمارے نوجوان سیکھیں گے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بہتر اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد ہونا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اب شریعت فیکلٹی کیا تھی؟ جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ کیوں؟ یہ سب سے اہم کام ان کا تھا کہ اگر اس یونیورسٹی میں یہ ایک فیکلٹی یا ایک اساتذہ کے پورا ڈپارٹمنٹ اسلامی شریعت کے مطابق بنایا جائے گا تو وہ تمام اسلامی قوانین جو کہ عربک میں لکھے ہیں ان کی تشریح کر کے، جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات کے مطابق الگ الگ ہمیں سمجھانے میں مدد دیں گے۔ تو لہذا جنرل ضیاء الحق کے دور میں نفاذ اسلام کے جو پہلو تھے 11 پہلو اس نے قائم کیے۔ سب سے پہلا کام اس نے شرعی عدالتیں قائم کیں، پھر شرعی حدود کا نفاذ کیا کہ چوروں کو ان کی سزا دی گئی، زکوٰۃ اور عشر کا نظام بنایا،
سود کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اسلامیت اور مطالعہ کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، نماز کا اہتمام سارے دفاتر میں کروایا، رمضان کے احترام کرنے پر پابندی کروائی گئی، جو نہیں کرتے تھے ان پر جرمانہ اور سزا دی گئی، دینی مدارس کی مدد کی گئی، عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی اور بین الاقوامی یونیورسٹی کا قیام کیا، شریعت فیکلٹی کا قیام کیا۔ یہ تھا جنرل ضیاء الحق کا دور، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، نو وی آر اسٹارٹنگ فرام ڈے 2، مطالعہ پاکستان 10th، تاریخ پاکستان 2۔ ڈے 1 میں ہم نے ضیاء الحق کے دور کے بارے میں پڑھا کہ جنرل ضیاء الحق نے کیسا دور گزارا تھا، لیکن ڈے 2 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی محمد خان جنیجو کا دور حکومت آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے آئین کی پارلیمانی روح ختم کر کے صدارتی نظام میں بدل دیا۔ اب پارلیمانی روح اور صدارتی نظام میں بیٹا فرق کیا ہوتا ہے؟ پارلیمانی روح وہ ہوتی ہے جس میں وزیر اعظم کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے پارلیمنٹ کے تحت۔ صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جس میں صدر کو زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، اختیارات صدر کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیں ہمارے صدر کے اختیارات بہت تھوڑے ہیں، وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے ہماری حکومت چلائی جاتی ہے۔ لیکن پارلیمانی نظام کو ختم کر کے ضیاء الحق نے کیا کیا؟ صدارتی نظام رائج کیا۔ اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی۔ میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی جو زیادہ اتھارٹی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے۔ 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور محمد خان جنیجو کے دور کے اہم واقعات جو ہیں۔ اب صدارتی نظام، صدر کون؟ جنرل ضیاء الحق، وزیر اعظم کون؟ محمد خان جنیجو۔ کب یہ شروع ہوا؟ اس کا دور حکومت 1985۔ کب شروع ہوا؟ 1985۔ اور کب تک چلتا رہا؟ 3 سال تک، 1988 تک چلتا رہا۔ اب سب سے پہلا اس نے کیا کیا کہ مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں جمع کروائی۔ اس نے کیا کہا؟ مارشل لا جو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے لگایا ہوا تھا اس کو اٹھانے کی قراردادیں پیش کی۔ (1985) میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 سال ہو چکے تھے، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مارشل لا اس نے کب لگایا تھا؟ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، اور 85 تک اس کو 8 سال جب گزر گئے تو محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مارشل لا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں سینٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں نے پاس کی۔ اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی جو فوجی حکومت قائم ہوئی تھی اس فوجی حکومت کو ہٹانے کے لیے ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز نے قراردادیں پیش کیں۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہونا چاہیے، جب ایک وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے لہذا وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد ہمارے وزراء کا منتخب ہو جو ہے نا
یہ ایک ماشاء اللہ میں تمام چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ماشاء اللہ کو ختم کیا جائے۔ محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ تھے۔ اب محمد خان جنیجو اس وقت کیا تھے؟ وزیر اعظم، انہیں بطور صدر مسلم لیگ۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے یہ جب پاکستان بنا اس سے پہلے مسلمانوں کی ایک باقاعدہ جماعت تھی، اور اسی کے ذریعے مسلمان اپنی بات کر سکتے تھے۔ یہی چلتی چلتی مسلم لیگ جو ہے 1985 تک آئی، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ محمد خان جنیجو کو مقرر کیا گیا۔ اب آج کل تو ہمارے پاس مسلم لیگ جو ہے، مسلم لیگ کاف الگ ہے، مسلم لیگ نون الگ ہے، مسلم لیگ کوئی اور پتہ نہیں کتنی کو مسلم لیگ بن چکی ہیں۔ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند کرنے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا۔ جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ حالانکہ یہ جب پاکستان بنا تھا تب بھی مسلم لیگ تھی، لیکن وقتاً فوقتاً مختلف حکمرانوں نے پاکستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا وجود خطرے میں ڈال دیا تھا۔ محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، جنہوں نے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے، یعنی پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی مسلم لیگ کا صدر، سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھ کی مسلم لیگ کا صدر، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مسلم لیگ کا صدر۔ اس وقت جو ہے یہ خیبر پختونخوا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، اس کا نام صوبہ سرحد ہوتا تھا، اس کے جو مسلم وزیر اعلیٰ تھے انہیں مسلم لیگ کا صدر مقرر کر دیا گیا، اور اس کے دفاتر ملک میں جگہ جگہ کھول دیے گئے۔ مسلم لیگ کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لیے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سائزی کی گئی، یعنی ہمارے محلوں میں بھی جیسے پی ٹی آئی نے بھی ممبر سازی شروع کی، یا جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اپنے ممبرز بناتی ہے تاکہ اپنے ووٹ کو ایک اچھے انداز سے کور کیا جائے۔ اب اس دورانیے میں محمد خان جنیجو نے مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے پورے ملک میں ممبرشپ جو ہے وہ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اس نے کام کیا کیا؟ غیر ملکی دورے کیے۔ محمد خان جنیجو نے دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئندہ قرار دیا، یعنی دوسرے ممالک جو تھے کہیں بھی فوجی حکومت ہو تو دوسرے ممالک جو ہوتے ہیں وہ اس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے مارشل لاء کے ختم ہونے کو بڑا خوش نما قرار دے دیا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات بھی ہوئے، یعنی محمد خان جنیجو نے پاکستان کے لیے دوسرے ملکوں سے کئی معاہدے بھی کیے۔ اس کے بعد اس کا ترقیاتی پروگرام شروع ہوا۔ اب ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ اس نے کس انداز سے شروع کیا؟ یہ ہر ایک حکمران کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ محمد خان جنیجو کی شرافت، دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا۔ 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، یعنی جن لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے اس نے جو سرکاری زمین تھی اس پر ایک معمولی سی قیمت کے بدلے میں انہیں 7 مرلے کے گھر تک جو ہے وہ دیے گئے۔ اس کے بعد ترقیاتی پروگرام بنائے گئے کہ کس طرح ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ ملک میں تعلیم پر خاص طور پر اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دی اور اس کے کئی قسم کے منصوبے بنائے۔
اب اس دورانیے میں ایک معاملہ جو بہت زیادہ پیش آیا وہ کیا تھا جو نقصان دہ تھا؟ سانحہ اوجڑی۔ سانحہ اوجڑی کیمپ جو ہے، یہ ایک بیٹا شارٹ کویسچن بھی بڑا مشہور ہے۔ یہ 1988 میں یہ ہوا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک اسلحہ ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سانحے میں کئی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ ایک ہفتہ لگاتار یہ آگ لگی رہی اور بڑی مشکل سے اس پر قابو پا لیا گیا۔ لیکن اب جب یہ معاملہ پیش آیا، اس وقت کیا تھے؟ وزیر اعظم سندھ کے دورے پر تھے اور صدر جو ہے وہ کویت کے سرکاری دورے کر رہے تھے۔ اب کویت کے سرکاری دورے پر صدر صاحب گئے، سندھ کے دورے پر وزیر اعظم صاحب گئے۔ جب ان تک پیغامات پہنچائے گئے، اس کے بعد دونوں نے فوراً جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کیا۔ وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی اور پھر اس تحقیقاتی کمیٹی سے انہوں نے تمام تحقیقات مکمل کر کے وہ تحقیقات صدر کو پیش کر دی۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا پاکستان کے لیے، اور اس وقت معاملات یہ تھے کہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر دونوں ایک ضروری امور کے لیے جا چکے تھے، اور آج کل کی طرح ٹیکنالوجی اتنی تیز تر نہیں تھی جس کے لیے ذریعے وہ اگلے ہی گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے، بلکہ کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بعد میں آیا۔ ان تک جب تک پیغامات پہنچے اور اس کو قابو پانے کے لیے بھی اتنے اچھے ہمارے پاس جو ہے وہ ویپنز نہیں تھے، یا دوسرے ہمارے فائر بریگیڈ اتنے اچھے نہیں تھے کہ فوری قابو پا لیا جاتا، بلکہ وہ 6 دن تک، اور آپ تصور کریں کہ 6 دن بعد جس آگ پر قابو پایا جائے وہ کتنا نقصان کر سکتی۔ جنیجو وزارت کی برطرفی۔ اب 1988 کے بعد کیا کیا گیا؟ جنیجو کو وزارت سے کس طرح برطرف کیا گیا؟ برطرف سے مراد ہوتا ہے بیٹا ہٹا دینا۔ ان کی وزارت کو کیسے ختم کیا گیا؟ 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بڑھنے لگے۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلا اختلاف تو اس نے تبھی شروع کر لیا جب اس نے مارشل لاء اٹھانے کے لیے تمام وزراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو ہو سکتا ہے تب بھی صدر صاحب کو یہ بات ناگوار گزر گئی ہو۔ اسی طرح مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا بڑھانے لگے، اور اس سے صدر صاحب کے درمیان اور ان کے درمیان کافی گیپ آ گیا۔ 29 مئی کو 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دور وزارت ختم ہو گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے صدارتی نظام قائم کیا ہوا تھا، اختیارات صدر کے پاس تھے، تو محمد خان جنیجو نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے عوام کی خدمت کے بارے میں، یا انہوں نے ایسے الفاظ بول دیے جو صدر صاحب کے لیے ناگوار تھے، اور صدر صاحب نے جیسے ہی وہ تمام چیزیں سنی تو انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے ذریعے جنیجو صاحب کو برطرف کر دیا۔ اب اس تمام دورانیے میں 3 سال میں جنیجو نے جو کام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں
کہ انہوں نے سب سے پہلے پورے ملک میں مسلم لیگ کو مستحکم کرنے کا کام کیا۔ دوسرا، انہوں نے دوسرے ممالک کے دورے کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی مفادات کے کئی معاہدے کیے۔ تیسرا، انہوں نے ترقیاتی پروگرام بنائے جس میں انہوں نے تعلیم پر کام کیا، جس میں انہوں نے لوگوں کو گھر دیے، جس میں انہوں نے ترقیاتی پروگرام بنائے اور لوگوں کے اجتماعی مسائل کو پورا کرنے کے لیے وہ خود اس چیز میں بھرپور کردار ادا کرنے لگے۔ پھر جو سب سے بڑا نقصان ہوا اس دورانیے میں وہ سانحہ اوجڑی کیمپ تھا کہ وہ اسلحہ ڈپو میں جب آگ لگ گئی تو اس وقت وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پر تھے اور صدر صاحب کویت کے دورے پر تھے، لہذا 6 دن کے بعد اس آگ پر قابو پایا گیا اور انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کا جب پورا انیلس کیا، اس کی تحقیق کی، تو وہ رپورٹ انہوں نے صدر کو بھیج دی کیونکہ اس وقت اختیارات صدر کے پاس تھے۔ لہذا یہ تمام معاملات جب انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے دیکھا کہ جنیجو جو ہے وہ عوام کے بڑے پسندیدہ لیڈر بنتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے غیر ملکی دورے سے واپسی پر پریس کانفرنس کرنے پر انہوں نے اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ تھا محمد خان جنیجو کا ایک مختصر 3 سالہ دور جو کہ 1985 میں شروع ہوا اور 1988 میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ ہمارے ڈے 2 کا کام ہے اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے جتنے بھی ڈیز بنیں گے بیٹا آپ نے ان کو دھیان سے سنتے جانا ہے۔ ہر ڈے کا کام انشاءاللہ آپ کو اتنا صحیح دیا جائے گا تاکہ آپ ایک ڈے میں یاد کر سکیں۔ Dear students, now we are starting work for day 3. Day 2 میں ہم نے محمد خان جنیجو کے بارے میں پڑھا کہ محمد خان جنیجو کا دور حکومت کیسا تھا۔ ڈے 3 میں اس دور حکومت کے اختتام کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ پیش آیا وہ جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ 1979 روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کا ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ اب پاکستان کے لیے جو نیا چیلنج تھا وہ کیا تھا کہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اب ادھر سے لوگ جو تھے وہ پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی اپنائی۔ روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ انہوں نے پاکستانی فوج جو ہے اس کے ذریعے افغانیوں کی مدد کی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ سب سے پہلا کام جہاد کا آغاز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جہاد کا آغاز۔ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ جب کافر کے خلاف لڑنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اسلام کے احکامات کے مطابق مخالف کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ لہذا افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب ان مجاہدین نے پہلے جو سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، جب پاکستان کی طرف سے ان کو اخلاقی مدد ملی تو انہوں نے اپنے حوصلوں کو بلند کیا اور ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ اب جب روس کی فوج جو ہے وہ شکست کھاتی ہوئی دکھائی دی تو 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنا جہاد جاری رکھا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی
تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، انہوں نے واپسی کا رخ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس انداز سے تو ہم افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ہمارا روس جو ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ لہذا اس وقت کیا ہوا کہ ایک معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں جنیوا معاہدہ۔ جنیوا معاہدہ یہ کب ہوا؟ 1988 میں۔ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بھی اس پر سائن کیے، دستخط کیے۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، روس نے مان لیا کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں، اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1999 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اس طرح جو جہاد افغانستان تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم پر کوئی حملہ نہیں کرتا، ہم بھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے چند ایک اثرات جو کہ پاکستان پر ہوئے، کیونکہ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جہاد افغانستان جب شروع ہوا تو کس کے خلاف؟ روس کے خلاف شروع ہوا۔ کب شروع ہوا؟ جب روس نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اب اس جہاد کو جب پاکستان نے مدد دی تو انہوں نے اپنے حوصلے بلند کر کے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کے کچھ لوگ جو تھے، جو عام عوام تھی، وہ پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب پاکستان میں آنا شروع ہو گئے تو وہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا، کیونکہ یہاں کی عوام کے ساتھ ساتھ اس عوام کو بھی اکوموڈیٹ کرنا، اپنے ساتھ لینا، ہم آہنگی فراہم کرنا، یہ تھوڑا سا اہم تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ جہاد کرتے کرتے افغانیوں نے روسیوں کو ایسے منہ توڑ جواب دیے کہ روسی بے بس ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ امریکہ میں اور روس نے مل کر ایک جنیوا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت محمد خان جنیجو جو تھے ان کو بھی بلایا گیا اور ان سے بھی اس پر دستخط کروائے، اور اس دستخط میں روس نے اپنی شکست تسلیم کی اور وعدہ کیا کہ وہ 15 فروری 1989 تک اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لیں گے۔ اب پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ پاکستان پر اثرات، پاکستانی معاشرے کے لیے یہ بڑی ایک اہم بات تھی کہ روس کے افغانستان حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان۔ حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دے دی اور ان کی اچھی طرح مدد بھی کی۔ افغان مسئلہ پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ اس سے کیا ہوا کہ وہی افغانستان جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے سب سے آخر میں پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ اب جب اس افغانستان پر مشکل آئی تو اسی پاکستان نے ان لوگوں کو مدد دی، ان لوگوں کو اخلاقی مدد بھی دی، اور ان کی طرف سے جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے ان مہاجرین کو بھی یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے جنہیں ہم پٹھان کہتے ہیں، وہ افغان لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، اور
ان کے پاس اگر ہم ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھیں تو ان کے پاس افغانستان کا آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے، اور اب انہوں نے پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی ایشو کروانا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تھا تب یہ مسئلہ پیش آیا تھا، لیکن اس مسئلے کے بنا پر پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس بھرپور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ جب معاہدہ ہوا کہ وہاں سے فوجیں نکالی جائیں تو تب بھی پاکستانی وزیر اعظم نے اس پر سائن کیے۔ تو یہ کیا ہے کہ پاکستانی معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے وہ بہت پازیٹیو، ایک طرف نیگیٹو یہ تھے کہ وہاں کے لوگ بہت آگے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جب اچھا سلوک کیا تو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو اچھی شہرت ملی، لوگوں نے اس کو اچھے انداز سے دیکھا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک دوست ملک ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لہذا پاکستان کے لوگوں نے اس میں اپنی عزت اور شہرت میں بہت فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا بیٹا جو ہم نے ڈے 3 میں آپ کے لیے مکمل کیا، اور اس کے ساتھ آپ کا جو جنرل ضیاء الحق کا دور ہے اس دور کو ہم نے مکمل کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے جو اپنا دور شروع کیا تھا اس نے 1977 سے لے کر 1988 تک، اور 1988 کے بعد 1989 تک ان کا دور جو ہے وہ کب تک چلتا رہا۔ 88 میں جب وہ دور ختم ہو گیا اس کے بعد نیا دور کس کا شروع ہوا اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لہذا آپ نے ورک فار ڈے 3 تک جنرل ضیاء الحق کے دور کے تینوں پہلوؤں کو اچھے انداز سے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون سی اسلامی قوانین یہاں پہ نافذ کیے، پھر اس کے بعد یہاں پہ وزیر اعظم جو محمد خان جنیجو تھے انہوں نے کون کون سی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ کیسا تھا اور پاکستانی معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس ٹاپک کو آپ نے بیٹا ایک معمولی ٹاپک نہیں سمجھنا، اس میں سے آپ کے شارٹ کویسچن بنتے ہیں کہ جہاد افغانستان کسے کہتے ہیں، افغانستان میں جہاد کا آغاز کب ہوا، جنیوا معاہدہ کب ہوا، کہاں ہوا اور کن ممالک کے درمیان میں ہوا، اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا، اس کے بعد جہاد افغانستان کے پاکستان پر کون کون سے اثرات مرتب ہوئے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔